اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرحمن مدنیہ۔ سورہ رحمان یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جبکہ بعض مفسرین اس کے مکی صورت ہونے کے قائل ہیں کہ یہ لیلۃ الجن کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو یہ صورت سنائی تھی، اس وقت تلاوت فرمائی تھی۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ترتیب کے اعتبار سے 55ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 97۔ آیات اس کی 78 اور 3 رکوع ہیں، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرما کر آخر میں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب لوگ ہیں ان کے کتنے گروہ ہوں گے اور ان کے کیا کیا انعامات ہوں گے اس کو بیان کیا، اور پھر خاص طور پر اس صورت کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس جملے کو اس صورت میں بار بار کیا کیا گیا، ذکر کیا گیا، جیسے گزشتہ صورت میں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اس کو ذکر کیا گیا تھا۔ تو یہ محض تکرار نہیں ہے، بلکہ اس میں تکرار کے ساتھ ساتھ یہ کس کا فائدہ دے رہا ہے؟ تاکید کا، کہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک نئی بات کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا جائے۔ اس کو تردید بھی کہا جاتا ہے بلاغت کی اصطلاح میں، کہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو کہ 31 مرتبہ ہے صورت میں، تو وہ نیا جو بیان آ رہا ہے اس کے بعد جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آ رہا ہے تو وہ اسی نعمت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ اسی طرح سورہ قمر کے اندر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ہر اس قوم کے تذکرے کے بعد جس پر عذاب ہے اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یہ تکرار محض نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان علم القرآن جس نے سکھلایا قرآن، جس نے سکھلایا قرآن۔ تو عام طور پر علم یعلم تعلیم، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو چیز سکھلائی اور دوسرا وہ جس کو سکھلائی، تو دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہی، لیکن یہاں پر دوسرا مفعول ذکر نہ کرنے میں اشارہ کس طرف ہے؟ عموم کی طرف۔ علم القرآن کس کو سکھلایا اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو عدم ذکر سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ عموم کی طرف۔ خلق الانسان، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو۔ اب تخلیق مقدم ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے تخلیق مقدم ہے کس پر؟ تعلیم پر۔ تو لیکن یہاں پر اس ترتیب کے برعکس تعلیم کو مقدم کیا کس پر؟ تخلیق پر۔ تعلیم کے ذکر کو تخلیق پر مقدم کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ انسانوں کی جو تخلیق کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو عبادت کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی، طریقہ عبادت کیا ہوگا، وہ کس نے بتلایا؟ قرآن نے۔ تو مقصد کو یہاں پر کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا کس پر؟ تخلیق۔ یعنی تو اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس مقصد پر زندگی نہیں گزارا تو پھر مطلب یہ کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ کس کی طرح ہیں؟ جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی کیا ہیں؟ بدتر، کیونکہ جانور تو کیا نہیں ہے؟ مکلف نہیں ہے۔ انسان تو کس کا؟ اس بات کا مکلف ہے، پابند ہے۔ تو جو مکلف ہوتے ہوئے بھی اس کو کیا نہیں کر رہا، اس چیز کو نہیں پہچان رہا، تو وہ تو جانوروں سے بھی کیا ہوگا؟ بدتر ہوگا۔ علمہ البیان، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی
ایک اور نعمت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی صلاحیت عطا کی، اپنا اظہار معافی ضمیر اس نے کیسے کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھلایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان، یہ ایک حساب پر کیا ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، ایک معنی۔ اور ایک معنی اس کے ہیں الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند جو ہے ان ایک حساب پر جاری ہیں، ایک حساب کا ذریعہ ہے۔ تو یعنی جتنے بھی معاملات ہیں وہ کس پر ہو رہے ہیں، سورج اور چاند سے متعلق، ٹھیک ہے، دن کا بڑا چھوٹا ہونا، ٹھیک ہے۔ پھر جو عبادات ہیں وہ کس سے متعلق ہیں، چاند سے متعلق ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، حج ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور والنجم، نجم سے یہاں مراد وہ بیل جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے، وہ بیلیں جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں، والشجر، اور وہ درخت، اور شجر سے مراد درخت، یسجدان، کیا کر رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، ایک معنی۔ اور ایک معنی نجم کے ہیں کہ ستارہ، نجم کس کو کہتے ہیں، ستارے۔ تو نجم کی دو تفسیریں کی تھیں، تو اسی کے اعتبار سے ترجمے، کسی جگہ اس کا ترجمہ کس سے کیا گیا، بیل کے ساتھ، کہ وہ بیل جو زمین پر پھیلی ہے، اور کسی جگہ اس کا ترجمہ ستارے سے کیا گیا۔ تو دونوں تفسیروں کے مطابق اس کا ترجمہ مختلف ہے۔ یسجدان، یہ کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے سجدہ سے مراد یہ ہے، فصیح فرماتے ہیں اس کی صورت یہ کہ جو ذمہ داریاں ان کی ہیں ان کو وہ کیا کریں، پورا کریں، اس کو تعبیر کیا کہ سجدہ سے، کیونکہ سجدہ عبادات کے اندر ایک اہم رکن ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بلند کیا، ووضع الميزان، اور اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کس کو، میزان کو، اللہ تطغوا فی المیزان، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم کیا نہ کرو، زیادتی نہ کرو میزان کے بارے میں۔ میزان کس کو کہتے ہیں، اعمال، یہ جو ہے عدل کا قیام، میزان کا مقصد کیا ہوتا ہے، عدل کا قیام۔ تو یہاں پر بھی قرآن کے عام اسلوب سے ہٹ کر، عام طور پر کیا ہوتا ہے، آسمانوں کے ساتھ کس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے مقابل میں زمین کو ذکر کیا جاتا ہے، آسمان کے مقابلے میں، جیسے آگے آ بھی رہا ہے والارض وضعها للانام۔ تو یہاں پر اس عام اسلوب سے ہٹ کر آسمانوں کے بعد کس کو ذکر کیا گیا، میزان پر۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ زمین پر جو رہنا ہے وہ کس کے ساتھ رہنا ہے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وزن کو قائم کرو کس کے ساتھ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا المیزان، اور میزان میں کیا نہ کرو، کمی نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین کو مخلوقات کے لیے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے، میوے رکھے، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور غلافوں میں، اور کھجوریں ذات الاکمام غلافوں والی، خوشوں والی، والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والحب ذو العصف، دانا، ذو العصف بوسے والا، دانا بوسے والا، مطلب یہ کہ دانے کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوتا ہے وہ اس کو بوسا کہا جا رہا ہے، والریحان، اور خوشبودار پھول، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو کیا کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ تو مصحف یہ ہے کہ ان کلمات، اگر کوئی خارج از نماز ان کلمات کو پڑھے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اس کے بعد وہ کیا پڑھے، یہ جملہ پڑھے، لا بشیء من نعمک،
لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے پروردگار ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی چیز کی تکذیب نہیں کرتے، فلک الحمد، اور ساری تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے من صلصال، ایک کھنکتی مٹی سے، من صلصال ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، کالفخار جیسا کہ گارا ہو، وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنات کو من مارج من نار، شعلے سے، آگ کے شعلے سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار ہے دونوں مشرقوں کا، و رب المغربین، اور دونوں مغرب۔ یہاں مشرق اور مغرب یعنی سورج اور چاند کے اعتبار سے، سورج کا مقام طلوع، چاند کا مقام طلوع، سورج کا مقام غروب، چاند کا مقام غروب، اور ایک تو یہ ہے سردی گرمی کے اعتبار سے، سردی گرمی کا مشرق، سردی گرمی کا مغرب، اس اعتبار سے یہاں کیا لایا گیا؟ جمع لایا گیا، اور جہاں پر مفرد لایا گیا وہاں پر مطلق مقام طلوع اور مقام غروب، اور جہاں قرآن میں جمع بھی آتا ہے مشارق والمغارب، وہاں ہر نئے دن مشرق و مغرب۔ تو یہ جو بظاہر تعارض ہے اس میں یہ تطبیق دی گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے مرج البحرین یلتقیان یعنی بنائے دو دریا، یلتقیان باہم ملے ہوئے، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، چلائے دو دریا جو باہم ملے ہوئے ہیں، اور بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ اور ایسی آڑ ہے، لا یبغیان، کہ وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک کا پانی دوسرے میں مل جائے، دوسرے کا اس میں، ایسا نہیں ہوتا، اور وہ دور تک ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی بعض مفسرین نے اس کی مثالیں بھی ذکر کی کہ ایک طرف کا پانی کھارا ہے، ایک طرف کا پانی کیا ہے؟ نمکین، دو دریا ایسے چلے، اور اس کے یہ ذکر بھی کیے گئے بنگال میں دریا۔ ٹھیک ہے، یعنی پانی، باوجود یہ کہ پانی کیا ہے؟ ایک لطیف چیز ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے رکھا کہ ایک طرف کا پانی دوسری طرف میں نہیں ملتا، حالانکہ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ امتزاج کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی۔ اسی وجہ سے ایک عالم سے متعلق آتا ہے کہ ان کو یہ کچھ ایک مرتبہ ادلہ کلامیہ کے اندر کچھ شک اور تردد ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار کوئی ایسی دلیل مجھے القاء ہو جائے کہ جس میں کسی فلسفی کو کوئی شبہ نہ رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے سامنے وہ یہی آیات تلاوت کر رہا، تو وہ فوراً اس پر کیا ہو، مطمئن ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوگی جو کہتے ہیں کہ کائنات اور اس کا سارا نظام ہے کس پر چل رہا ہے؟ طبیعت، یعنی ہر چیز اپنی طبیعت پر چل رہی ہے، مادے کا اقتضاء ہے، طبیعت کا اقتضاء ہے، کہ سورج کی طبیعت ہے اس نے غروب ہونا ہے، گرمی دینی۔ ٹھیک ہے، اب پانی کی طبیعت کیا ہے؟ امتزاج ہے،
تو لیکن دو دریا ایسے ہیں، دونوں متصل ہیں، ایک کا پانی دوسرے میں نہیں مل رہا، تو یہ دلیل ہے کس کی؟ وجود باری تعالیٰ۔ تو اس میں تبیین کا بھی رد ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے پروردگار تم اپنے پروردگار، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے، یعنی آب شیریں سے بھی اور آب شور سے بھی۔ شیریں میٹھا پانی اور شور کڑوا پانی، دونوں سے کیا نکلتے ہیں؟ اللؤلؤ والمرجان، یعنی محض یہ جو کڑوا پانی وہ بھی بے مقصد نہیں ہے، ان سے نکلتے ہیں اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگا، تو یہ بھی ایک جواہرات کی ایک قسم ہے۔ میم واو نون غافل، تو یہ بھی موتیوں کی، جواہرات کی ایک قسم ہے۔ تو یہ دونوں، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صرف کن میں سے؟ آب شور میں سے نکلتی ہیں چیزیں، لیکن یہ آیت کا عموم بتلا رہا ہے، منہما تسنیہ کی ضمیر لائے گئی، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں دریاؤں سے کیا آتے ہیں؟ نکلتے ہیں۔ تو ان میں پھر تطبیق اس طرح دی گئی کہ نکلتے تو دونوں سے ہیں، لیکن عام طور پر میٹھے پانی سے نکالنا ممکن نہیں ہوتا، تو ان کو پھر آب شور سے کیا کیا جاتا ہے؟ نکالا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے کشتیاں، منشآت بلند، فی البحر دریاؤں میں، کالأعلام کس کی طرح؟ جیسا کہ کوئی پہاڑ ہو، کیا ابری ہوئی کشتیاں جو کہ چل رہی ہیں کس پر؟ سمندروں میں، دریاؤں میں، کالأعلام جیسا کہ وہ کیا ہو؟ پہاڑ ہوں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟